ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام شیر خدا کہیں بیٹھے تھے تو ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، یا علی، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار یہ پہاڑوں کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں درست سنا ہے۔ اس نے کہا، یا علی، کیا آپ مجھے اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار دے دی۔ اس شخص نے تلوار زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہ ہوا تو کہنے لگا، یا علی، آپ تو کہہ رہے تھے پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تک نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے عبادت میں دو چیزیں پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے تو آپ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا اور اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ غلام نے اس شخص سے 2 درہم میں لگام لے لی اور واپس آ گیا اور آپ علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ علی حق کی آواز ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی تو کل ایمان ہے، علی مولود کعبہ ہے۔ علی کی ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بیان کرے علی اس سے زیادہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب حاکم بن کر کوفہ میں آئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں جب جسم پر جو لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرے، سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔
جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور پریشانیاں نظر آئیں تو اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اپنے گھروں میں کبوتروں کو رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا دی تھی، کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا بھی تھا۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسا شخص چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کا موقع ہی نہ ملے، اور غصے کو پی جاؤ کہ نتیجہ کے لحاظ میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔